الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. امت کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. ارباب علم و دانش، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، احباب تھکے ہوئے بھی ہیں. اساتذہ کرام کی موجودگی میں بولنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن ختم نبوت کی محبت کو دل میں سموئے ایک سبق کی طرح آپ حضرات کے سامنے چند ایک گزارشات عرض کروں گا. دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین گرامی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جن میں اللہ تعالی نے تمام انسانی صفات جمع فرما دی، لیکن رحمت دو جہاں، فخر کون و مکان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کے فضائل و مناقب، اوصاف و محاسن جمع فرما دیے. اسی لیے تو قرآن انک لعلی خلق عظیم کے زیور سے میرے آقا کو مزین کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو مختلف انداز میں بیان فرمایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی اطاعت میری اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عظمت کا اتنا خیال رکھا کہ پاک پیغمبر کو کسی بھی موقع پر نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا. کہیں پر یا ایھا النبی کہا، کہیں پر یا ایھا الرسول کہا، کہیں پر یا ایھا المزمل کہا، کہیں پر یا ایھا المدثر کہا. حتیٰ کہ اللہ نے حبیب کبریا کو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا کہ جس چیز کا تعلق میرے محبوب سے ہوا اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا کر دیا. اگر مکہ و مدینہ کا تعلق حضور سے ہوا اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ساری روئے زمین سے مقدس وہ ٹکڑا بنا دیا. اگر ابو بکر کا تعلق حضور سے ہوا اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے بعد سارے انسانوں کا سردار بنا دیا. اگر عمر کا تعلق حضور سے ہوا اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا
کہ پہنتا تو پیوند لگے کپڑے ہیں لیکن آج تک کفر اس کے نام سے لرزتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کا تعلق حضور سے بنایا، اتنا چمکا دیا کہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر علی المرتضیٰ کا تعلق حضور سے ہوا، اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی شجاعت کے ڈنکے بجاتے نظر آتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے حضور کو بڑا مقام عطا کیا، بڑی خصوصیات سے نوازا، لیکن ان خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اللہ نے حضور کو خاتم الانبیاء بنا کر، ختم نبوت کا تاج پہنا کر، سارے انبیاء کو مقتدی بنا کر حضور کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اللہ نے حضور کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جس طرح روح کے بغیر جسم کوئی معنی نہیں رکھتا، جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح روح کے بغیر جسم میں کوئی جان نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر عقیدہ ختم نبوت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، کوئی عمل حیثیت نہیں رکھتا۔ لاکھ نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، حج کیے جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، ساری عبادات بیکار ہیں اگر ختم نبوت کا منکر ہے۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے، اس دور کے اندر نت نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک بدترین فتنہ جسے قادیانیت کا فتنہ کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی تو نوکری کی لالچ دے کر، کبھی تو چھوکری کی لالچ دے کر، کبھی پیسوں کی ٹوکری کی لالچ دے کر، کبھی تو ویزے کی لالچ دے کر مسلمانوں کے عقائد کو لوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے کسی بھی مسلمان نے ان کی لڑکی سے شادی کر کر ان سے ویزا لے کر خدا نہ خواستہ قادیانی بن گیا، ان سے ویزا لے لیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گنبد خضرا سے اس کا ویزا ختم ہو گیا، خاتم الانبیاء سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قادیانیت کا فتنہ اتنا بدترین فتنہ ہے کہ اس فتنے کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی جد و جہد کی تھی۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جسے ہمارے آباء و اجداد نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا تھا، یہ وہ ملک ہے جسے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دے کر لیا تھا۔ اس ملک کے لیے ہماری اور ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہماری عصمتوں کو پامال کیا گیا۔ یہ ملک ہم نے صرف آزادی کے لیے نہیں لیا، یہ ملک ہم نے دولت کے حصول کے لیے نہیں لیا، بلکہ یہ ملک اس لیے لیا تھا تاکہ محمد عربی کے عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے حصول کے لیے بڑی جد و جہد کی تھی، اپنی گردنیں کٹوا دی۔ لاکھوں عاشقان رسول نے ختم نبوت کے لیے سولی پر چڑھنے کو برداشت کیا، لاکھوں عاشقان رسول نے جیل برداشت کر لی، لیکن ختم نبوت پر آج برداشت نہیں کی۔ خدا کی قسم، اگر آج ہمارے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر آنچ آئی، کل اپنے اکابرین کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کل ساقی کوثر نے پوچھ لیا، میری ختم نبوت پامال ہوتی رہی، میری عزت پامال ہوتی رہی، میری عزت پر آنچ آتی رہی، تم کہاں تھے؟ خدا کی قسم کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کس منہ سے ساقی کوثر سے جام کوثر پیئیں گے؟ کس منہ سے شافی معشر سے شفاعت طلب کریں گے؟ اس لیے آج ہر مسلمان کے ذمے ہے ختم نبوت کے لیے جان دینی پڑے پرواہ نہ کرے، ختم نبوت کے لیے اولاد قربان کرنی پڑے پرواہ نہ کرے، ختم نبوت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے بڑا پرواہ نہ کرے، دریغ نہ کرے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر ابو بکر جیسی صداقت، عمر جیسی عدالت، عثمان جیسی سخاوت، علی المرتضیٰ جیسی شجاعت، ابو حنیفہ جیسی فقاہت، ابن حنبل جیسی استقامت، ابن تیمیہ جیسی ذکاوت، عطا اللہ شاہ بخاری جیسی خطابت پیدا کرنی ہوگی۔ میں مانتا ہوں ان ذمہ داریوں کے نبھانے میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں ہتھکڑیاں پہننی پڑیں گی، بیڑیاں پہننی پڑیں گی، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے تحفظ ختم نبوت میں، ناموس عائشہ میں، ناموس صحابہ کی حفاظت میں یا تو ہم
اپنی قربانیوں کو اس طرح پیش کریں گے کہ باطل گھٹنے ٹیک دے گا، یا ہم امت مسلمہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ پیغام دے جائیں گے کہ کبھی باطل کے لیے سر نہ جھکائے رکھنا، کبھی باطل کے لیے سر نہ جھکائے رکھنا، یہ تو اسلاف کی راہیں ہیں، انہیں سجائے رکھنا۔ آؤ اسلاف کے خوابوں کی تعبیر کریں، جلے چراغ لہو سے تو بھی جلائے رکھنا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ولولہ انگیز گفتگو فرما رہے تھے خطیب اسلام محترم جناب برادر بھائی محمد اکراش قاسمی صاحب، جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا درجہ مشکات کے طالب علم۔